تو ہر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہم نے سن لیا، لیکن جو حق کا مطالبہ ہے، مطالبات کو پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا. جو حق کا تقاضا ہے، عملی تقاضا، وہ نہیں پورا کر سکتا. اس سے اس کو بہت لوگوں سے خوف آتا ہے. اور دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو حق کو مانتے تو ہیں لیکن حق سے اتنی محبت نہیں ہوتی کہ اس کی خاطر دوسروں کی ناراضگی مول لیں. کہتے ہیں اچھا تو ہے لیکن کسی کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. اور جو معاشرے میں برائی پھیلتی ہے وہ انہی دو قسم کے لوگوں سے پھیلتی ہے. ایک وہ جو ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حق کا مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، اور دوسرے برائی ان سے پھیلتی ہے جو برائی ہوتی دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو روکتے نہیں ان کی ناراضگی کے خوف سے. ایک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے نہیں. لہذا ان دو قسم کے طبقات سے معاشرے کے اندر گناہ وبا کی طرح پھیلتے رہتے ہیں، وبا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایپیڈیمک پروپورشنز تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی کیا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ اس کا انکار کیا جائے نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کیا ہوگا؟ یہ دراصل کلمے کے حقوق سے لاپرواہی شمار کی جائے گی. اور بالکل یہی واقعہ ہم سورہ اعراف میں اصحاب سبت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا. اب جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو جو اللہ کا عذاب آتا ہے، عمومی عذاب، اللہ کا عذاب آتا ہے، اس میں سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. نہ صرف برائیاں اور گناہ کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں بلکہ نیکیاں کرنے والے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو عذاب سب پر آئے گا، آخرت میں وہ اپنی اپنی نیتوں، اپنے اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے. آخرت کے بارے میں معاملہ مختلف ہے لیکن دنیا میں تو پھر سبھی تباہ ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کو. فرمایا آیت نمبر 26، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں. یتخطفکم، اچک نہ لیں تم کو، یعنی لوگ تمہیں کہیں ایکسپلائٹ نہ کریں، تمہارے حق تلفی کہیں نہ ہو. یہ تمہارا حال تھا، کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. خاص طور پہ یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب مہاجرین لگ رہے ہیں. قریش کے ہاتھوں مہاجر ستائے جا رہے تھے، مسلمان جو مکے میں تھے قریش ان کو تنگ کر رہے تھے. کیسے معجزانہ طور پہ اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، آواکم ٹھکانہ دیا، اللہ نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، اللہ نے بہترین رزق ان کو فراہم فرمایا. تو مہاجرین کے لیے بھی یہ آیت ان پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے. اور اگر انصار کی بات کی جائے تو ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. کس طرح سے؟ وہ یوں کہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے جو تھے انصار کے مدینے میں، یہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہا کرتے تھے. کچھ ہی عرصے پہلے ان میں جنگ بعاث ہوئی تھی جس میں ان دونوں قبیلوں کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیسا کرم کیا، کیسے اللہ نے وہ جنگ اور جدل کی آگ ان میں سے ختم کر دی،
اتنے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اچھا رزق اللہ نے ان کو دیا. یہ تو اس زمانے کی بات تھی. اگر اس آیت کو آج ہم لے کر آئیں اور ہم پاکستانی اگر اپنے اوپر اس کو نافذ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ تو ہمارے ہی لیے اتری ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم بس ہم پاکستانیوں ہی پر کیا. پہلے تو انگریز کی اور ہندوؤں کی دوہری غلامی کے اندر تھے. اللہ نے معجزانہ طور پر پاکستان ہمیں عطا کیا، ہمیں ٹھکانہ دیا. اور کہا کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہا کرتے تھے. اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ اس غلامی سے ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرا دین نافذ کریں گے. ہم اسلام کی خاطر پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، دو قومی نظریہ جس کو ہم کہیں. لیکن اللہ نے جب آزادی ہم کو دی، اللہ نے غلامی سے ہمیں نجات دی، تو اللہ کی غلامی سے ہی نکل کر بھاگے مسلمان اور زیادہ اپنی مرضی سے ہندوؤں اور انگریزوں کے غلام بن گئے. جب پاکستان بنا تو کچھ دین والوں نے کہا مسلمان خواتین کے لیے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں. تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک زمانہ تھا جب فاطمہ بنت محمد رول ماڈل ہوا کرتی تھیں. آج فاطمہ بنت محمد رول ماڈل نہیں ہے بلکہ فاطمہ جناح ہماری رول ماڈل ہیں. اس طرح سے جب تعلق اپنا کاٹ دیا دین سے اور قومیت اتنی پیاری ہو گئی اور قوم اتنی پیاری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا جو ہمارا حال ہوا. اتنی بڑی خیانت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، انہی سے دعائیں مانگ کر پاکستان لیا اور پھر پاکستان میں سب کی غلامی کی سوائے اللہ اور رسول کے. تو فرمایا آگے آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو، اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب تم مت ہو جاؤ. اور تم جانتے ہو، جبکہ تم کو پتہ ہے کہ تمہیں اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے تو خیانت نہ کرو. جیسے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 42 میں 42 میں فرمایا تھا یہودیوں سے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، تم حق اور باطل گڈمٹ مت کرو اور تم حق مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. حق اور باطل میں گڈمٹ کر دینا حق کو چھپانے کے برابر ہے. حق صرف سن لینا اور حق پر عمل نہ کرنا یہ بھی تو خیانت ہے، سخت ترین خیانت کی ہم مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ. کبھی اگر آپ پارٹیشن کے بعد کے قصے سنیں اور خاص طور پہ ان مہاجرین کے جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کر آئے تھے، جن کو یہ ڈر تھا کہ ہندو ہمیں کوئی نوکری نہیں کرنے دیں گے، ہماری نوکریاں ہم سے لے لیں گے، معاش کی فکر ان کو پڑی ہوئی تھی. یہی تو ان کو تھا کہ ہندو اور انگریز مل کر ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے. اور یہ ہم جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، کس قدر وہ ذلت کی زندگیاں وہاں پہ گزار رہے تھے. ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہر طرح کی ان کی وہاں پر بے عزتی تھی. پھر کہا کہ اللہ تو ہمیں ایک ملک دے دے، ہم تیرا دین نافذ کریں گے. اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزادی ان کو دے دی، پاکستان آ گئے، انگریزوں سے بڑھ کر انگریز ہو گئے. قصے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ اولاد تھی، اس نے انگریزی تعلیم حاصل کر لی یا کسی اچھے عہدے تک وہ پہنچ گئے، اور ساتھ میں ان کے والدین تھے وہاں پر. والدین اپنے پرانی وضع کے تھے، ماں برقع کرتی ہوگی یا باپ کی داڑھی ہوگی. تو اگر کوئی ان کے دوست، ان بچوں کے دوست جو اولاد تھی، اولاد کے اگر جان پہچان والے ملنے آتے اور پوچھتی تمہارے گھر میں یہ کون رہ رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے والدین ہیں، کہتے تھے کہ ہمارے خاندانی نوکر ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو واقعات سننے کو ملیں گے کہ اپنے والدین کو جو کہ دین پر چلنے والے ہوتے تھے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، ان کو سرونٹس کوارٹر میں رکھا ہوتا تھا. یہ چند ایک ہیں، سب کا یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ کو اس ایکسٹریم کے واقعات بھی مل جائیں گے. ساری کی ساری عزت جو تھی وہ انگریزوں کی تھی، انگریزوں کے لائف سٹائل کی تھی.
سنت جو ہے وہ پیروں تلے روندی جا رہی تھی. تو اتنی بڑی ذمہ داری، مسلمان ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور کیا اس کا پھر حال کیا اس ذمہ داری کا؟ ذمہ داری تو بالکل ادا نہ کی، بلکہ اس کے برخلاف اور خیانت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اور وجہ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ہی تو انسان کو ان چیزوں کے اوپر آمادہ کرتی ہے. ان کے بارے میں فرمایا، 2 سمبلز بیان کیے گئے ہیں یہاں پر دنیا کی محبت کے. آیت 28 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، مال اور اولاد، ان کا اجر قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. دراصل یہ انویسٹمنٹ ہے نا انسان کا، مال بھی اور اولاد بھی. انویسٹمنٹ کا ریٹرن، اس کا ڈیویڈنڈ قبر میں بھی آتا رہتا ہے. انسان تو چلا جاتا ہے دنیا سے اپنا اچھا یا برا عمل کر کے، لیکن اس کے بعد جو اس نے پیچھے اولاد چھوڑی ہوتی ہے، یا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے یا عذاب جاریہ. جس طرح سے مال کمایا ہوتا ہے، جن کاموں میں مال کھپایا ہوتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو فتنہ کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو اپنی ذات سے فائدہ مند ہو. اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ فائدے کا سبب بنے، اور اگر اس میں بے جا انوالو ہو جایا جائے تو وہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے چیز. تو مال اور اولاد، اس کو فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں. یہ ہیں پیر کی بیڑیاں. اتنی شدید محبت ہو جائے مال سے اور اولاد سے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بھی مال حاصل کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے اولاد کو راضی رکھا جائے، اور اس سے بجائے اپنے لیے کہ جنت کا سودا کرنے کے، اس سے اپنے لیے جہنم کا عذاب خرید لیا جائے. تو فتنے کے معنی تو امتحان کے ہوتے ہیں، یہ امتحان بن جاتی ہیں انسان کا. یہ دونوں محبتیں، یہ تمہارا امتحان ہے. چاہو تو خیر کما لو ان سے، چاہو تو شر کما لو ان سے. یہ تو قیامت تک کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی 2 چیزیں ہیں، مال اور اولاد، جن کو انسان اللہ کی راہ میں لگانا نہیں چاہ رہا ہوتا یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہی چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں انسان کا. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 28ویں پارے میں سورہ منافقون. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان منافقوں کی اولاد اور ان کے مال کی کثرت آپ مت دیکھیے. اللہ نے ارادہ کیا ہے انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انہی کی محبت دلوں پر چھا جاتی ہے. اولاد کی محبت کی وجہ سے دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، مال کی محبت کی وجہ سے وراثت نہیں دیتے، جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یا رشوت لیتے ہیں یا سود کھاتے ہیں. مال کی محبت اور اولاد کی محبت ملی جلی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ اولاد بعض دفعہ یہ سہانے روح بن جاتی ہے. جب اللہ کا فرما بردار ان کو نہیں بنایا جاتا، یا ماں باپ کی فرما بردار بھی نہیں بنتی. جب اولاد کو پتہ ہوتا ہے، اولاد جانتی ہے کہ ہمارے والدین کو دولت سے کتنی محبت تھی، یہ جب جوان ہوتی ہے اس اولاد کے دل میں بھی دولت کی محبت ساتھ ساتھ جوان ہو جاتی ہے. ماں باپ سے زیادہ ان کو اپنی دولت پیاری ہوتی ہے. تو جو بیج دلوں میں ڈال دیا ہوتا ہے وہ بیج پھر بڑا درخت بن جاتا ہے. والدین بھی اچھے نہیں لگتے، ان پر بھی خرچ کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو یہاں پر یہ تو ایک جنرل ہے جو کہ ہم نے بات ڈسکس کی. اگر غزوہ بدر کے ضمن میں ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ بدر میں سخت ترین جو امتحان تھا جنگ بدر میں، وہ مہاجرین کا امتحان تھا، ان کے ایمان کا امتحان تھا. اپنے ہی باپ بھائی تھے جو کفر کی فوج میں شامل ہو کر آئے تھے. بدر کے بعد کفار کی لاشیں گڑھے میں ڈالی جا رہی تھیں، صحابہ بھی کھڑے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا.
اس لیے کہ ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کی لاش گھسیٹی جا رہی تھی. لیکن جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واقعی وہ یاد رکھنے کے قابل چیز ہے. ہم تو امیجن نہیں کر سکتے نا کہ ہم باپ بھائیوں کے خلاف اس طرح سے کبھی کوئی جنگ ہو رہی ہو کہ باپ کافر ہو یا بھائی کافر ہو. نعوذ باللہ. ہم تو اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. ہم اس آزمائش کا تصور کر نہیں سکتے جس سے کہ مہاجر گزرے تھے. اگر ہم وہ تصور کریں تو ہمیں اپنی آزمائشیں کچھ بھی نہ لگیں. یہ کوئی آزمائش ہے نہیں جو ہمارے اوپر پڑتی ہے. ہمیں واقعی صبر کرنا آ جائے اگر ہمیں پتہ چلے کہ ان پہ کیا گزری، کیسے حالات ہیں جو انہوں نے فیس کیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ میرے باپ کو کہاں پھینکا گیا، مگر میں ان کو جانتا تھا. وہ اچھا مشورہ دینے والے اور خوبیوں والے تھے، اور مجھے امید تھی یہ خوبیاں ان کے اسلام لانے کا باعث بن جائیں گی. اب جب اتنی امید کے بعد میں نے ان کا یہ انجام دیکھا تو مجھے افسوس ہوا. افسوس اس بات کا تھا کہ اسلام نہ لائے. اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے کیوں گئے. تو یہ ایمان کی طاقت آپ دیکھیں، کیا ایمان کا معیار تھا ان کا، کس درجے پر وہ فائز تھے. یہ دل کی کیفیت تھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آگے فرمایا آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بہت فضل والا ہے. بہت اہم بات ہے جو یہاں بیان فرمائی گئی. فرقان کا ذکر کیا گیا. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز، کسوٹی، کوئی کرائیٹیرین جس سے کہ حق کا پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور باطل کا پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے. تو فرمائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. یہیں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر ایمان والا متقی نہیں ہوتا. یہ دو الگ الگ جدا جدا چیزیں ہیں. ایمان کے لیے بھی محنت کرنی ہے، ایمان حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایمان لاتے ہی آٹومیٹکلی خود بخود کو متقی نہیں ہو جاتا. متقی اگلی منزل ہے، پھر اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں. ہر متقی لازمی طور پہ ایمان والا تو ہوتا ہے، لیکن ہر ایمان والا متقی نہیں ہوتا. تو کہا کہ ایمان لاؤ، اگلی منزل طے کرو، تقوی اختیار کرو. جب تمہیں تقوی پیدا ہو جائے گا، خدا خوفی پیدا ہو جائے گی، اللہ کا شعور، اللہ کی معرفت، اللہ کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تو جب اللہ کے بارے میں حساس ہو جاؤ گے، تو جب اللہ کے بارے میں سینسٹیو ہو جاؤ گے، ہر کام کرتے ہوئے تم پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی جب تم مرضی دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا. اور وہ فرقان کوئی باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز نہیں ہے، کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ فرقان کیا ہے؟ یہ انسان کا دل فرقان بن جاتا ہے. دل گواہی دے دیتا ہے، دل بتا دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر گاڈ کانشیس رہو گے، اللہ سے ٹھیک ٹھیک وفاداری نبھاؤ گے، اللہ کو اپنی زندگی میں وہ مقام دے دو گے جس کا وہ حقدار ہے. سب سے بڑا تم نے ہرڈل، سب سے بڑی رکاوٹ تم نے عبور کر لی تو اللہ تم کو فرقان دے گا. تمہارا دل آئینہ بن جائے گا، وہ سیقل بن جائے گا، وہ کسوٹی بن جائے گا جو کہ گواہی دے دیا کرے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں. تمہیں ہر وقت ہر چیز کے لیے فتوے نہیں لینے ہوں گے. ایسی پہچان ہو جائے گی، ایسی اپنائیت ہو جائے گی تم کو اللہ سے، اس کی مرضی معلوم کرنا کچھ مشکل نہ رہے گا. تم پہچان جاؤ گے اپنے رب کی مرضی. ایک ماں اپنے بچے کو آنکھ بند کر کے خالی بچے کی خوشبو سے، اس کی ٹیکسچر سے پہچان جاتی ہے کہ میرا بچہ ہے. کوئی لمبی چوڑی ریسرچ نہیں کرنی ہوتی. اسی طرح تمہارا دین، جب تم کو دین سے، اپنے رب سے اپنائیت ہوگی تو تم کو بہت لمبے چوڑے فتوے نہیں چاہیے ہوں گے.
تمہیں فیلنگ آ جائے گی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے دل سے گواہی لے لو. استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لو چاہے وہ تمہیں کچھ بھی فتویٰ دے چکے ہوں. تو یہ دل جو ہے، تقوی والا دل، یہ گواہی دے دیتا ہے. اور حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں فتوے پر چلتی ہیں، کچھ چیزیں تقوی پہ چلتی ہیں. فتویٰ الگ ہے، تقوی الگ ہے. تقوی کے ساتھ جو دل گواہی دے، ہو سکتا ہے کسی نے فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ حلال ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں، اور یہ دل، گواہی دینے والا دل، یہ منور ہوتا ہے اللہ کی بصیرت سے، روشن دل. اندھے دل گواہی نہیں دے سکتے. یہ اندھا رہنما نہیں ہے، یہ اندھا دل نہیں ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے غافل دل رہنما نہیں بن سکتا. وہ تو آیا ہے نا سورہ حج میں کہ وَلَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. اندھے دل رہنمائی نہیں کر سکتے. یہ تو روشن دل ہے، زندہ دل ہے. ایمان والا دل جس میں ایمان اور تقوی بس رہا ہو، وہ دل گواہی دیتا ہے، وہ فرقان بن جاتا ہے. انسان کو فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں لگ رہا، یہ ایلین چیز ہے، میرے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے رب کو یہ بات اچھی نہیں لگ سکتی. تو یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بصیرت، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عقل حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرقان دل کے ساتھ قرآن بہت بڑا فرقان ہے. قرآن کا تو ایک نام ہے فرقان. قرآن کے ساتھ مزید رشتہ پکا مضبوط ہوگا انسان کا. جب فرقان پیدا ہو جائے ایک دفعہ دل کے اندر بھی، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن سے مضبوط تعلق کے ذریعے، فائدہ کیا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، فرمایا اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا. یعنی جو انسان پہلے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے بدلے اب نیک کاموں کی اس کو توفیق مل جاتی ہے. اس کی جو پہلے برائیاں ہوتی ہیں، بری عادتیں، وہ اچھی عادتوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یا جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کے بدلے وہ بہت سی نیکیاں کر لیتا ہے، اور نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. سورہ ہود میں انشاءاللہ ہم یہ آیت پڑھیں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. دنیا میں یہ معاملہ ہوگا، اور آخرت میں فرمایا وَیغفر لکم، آخرت میں مغفرت مل جائے گی، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کے ساتھ تقوی کی توفیق عطا فرما دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.